انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے اور نقصان کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ اگر کوئی اس سے محبت کرے تو یہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس انسان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ انسان اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے، دنیوی معاملات ہوں یا کوئی بندہ دین والا ہے تو لازمی طور پہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب جب دنیا کے اندر ہمارا یہ معاملہ چلتا ہے تو جب ہمارا تعلق اپنے مالک کے ساتھ جڑتا ہے، جب اللہ خالق کائنات ہماری خیر خواہی فرماتے ہیں اور ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو انسان کی فطرت کا لازمی تقاضا تھا کہ ایک منٹ سے پہلے اس بات کو قبول کرے، لیکن شاید انسان اپنی فطرت کو ہی چھوڑ بیٹھا کہ بجائے قریب ہونے کے، بجائے وہ بات لینے کے، بجائے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے، انسان دوری کا شکار ہوتا ہے۔ گویا انسان اپنی فطرت سے ہٹ کے چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو تسلیم نہ کرنا دل و جان سے، یہ ہماری فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ انسان اگر عقل بھی استعمال کر لے تب بھی اسے اپنے خالق کی نافرمانی کرنا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آئیں اس بات کی طرف کہ جگہ جگہ پہ اور ہر لمحے اللہ خالق کائنات وہ مہربان ذات ہمارے اوپر مہربانیاں کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے کام تجویز کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ پورا سال ہم اپنے خالق مالک کی پہچان کریں تو بڑے ہی کرنے کے کام ہیں، بہت فائدے والے کام ہیں۔ شاید دنیا کے اندر تو پورے طور پہ ان کا رزلٹ ہمارے سامنے نہ آئے، لیکن آخرت میں تو اس کے فوائد یقینی ہیں۔ ابھی جس تحفے کی آمد ہے، بڑا عظیم تحفہ، بڑا قیمتی حکم اور بہت ہی خوبصورت کرنے والا کام جس کو ہم روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس روزے کے حوالے سے ماہ صیام کی آمد ہے۔ کل انشاءاللہ ہم روزے سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائیں اور ہم سب کو اپنی اطاعت میں لا کر کے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور روزے کے تقاضے اور یہ ماہ رمضان کی گھڑیاں جو بڑی ہی بابرکت ہیں، اللہ پاک ہمیں پورے طور پہ ان گھڑیوں کو حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیار کی بات کی ہے، کیونکہ جب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے تو پھر سوچیں تو صحیح، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ اپنے پیاروں سے مخاطب ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ جی حکم تو آپ کا چلے گا۔ اب اس تسلیم کے بعد نافرمانی کا تو بالکل جواز بنتا نہیں ہے۔ ہو مسلمان، ہو ایمان والا اور اللہ کے حکم سے راہ فرار اختیار کرے، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اللہ پاک بڑے پیار سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، دیکھو بڑی قیمتی چیز تمہیں عنایت فرمانے والا ہوں، بہت ہی خوبصورت تحفہ۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ صیام تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔
میں نے تمہارے اوپر لاگو کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، شاید تمہارے دل میں بات آئے کہ یہ قیمتی تحفہ جو ایک تکلیف کی صورت میں ہے شاید ہمارے حصے میں آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ایسا قیمتی تحفہ ہے جس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہر امت پہ لاگو کیا ہے۔ لہذا اے امت محمدیہ، تم تو بڑی اونچی امت ہو، تم تو بڑی نمایاں امت ہو، تمہارا تو مرتبہ اور مقام بھی بہت اونچا ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس عظیم تحفے سے تمہیں محروم کر دیتا؟ فرمایا لعلکم تتقون، سب سے بڑی بات تقوی ہے، تقوی انسان کی نجات کا سامان ہے۔ فرمایا اس تقوی کے حصول کے لیے ہم نے تمہارے اوپر روزہ لاگو کر دیا ہے۔ یعنی روزے کے رکھنے کا مقصد یہ بھوک پیاس کے اندر مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ جسمانی اور ظاہری فوائد ان کو علیحدہ رکھیے، وہ بات بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے بنیادی بات جو ہماری نجات کا سامان ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، یعنی جب بھی ہم نے اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان ثابت کرنا ہے تو ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل سے بات کو شروع کرنا ہے۔ اب دل درست ہو گیا، سارا کام ہی ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے 3 دفعہ یہاں اشارہ کرتے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی کی جگہ یہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا سارا جسم درست ہے، اگر وہ ٹکڑا ہی خراب ہو گیا تو بس سارا کام خراب ہو گیا۔ ہم نے روزہ رکھنے سے پہلے، اپنے رب کی اطاعت میں آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو خوبصورت بنانا ہے۔ اس سے ہمارے اندر وہ خوبصورتی آئے گی جس کا نتیجہ شاید ہمیں مرنے کے بعد نظر آئے، تب تو بہت یقین ہو جائے گا نا، تب تو اور بھی بہت سارے کام جو دنیا کے اندر چھوڑتا چلا جائے گا انسان، پھر وہاں پچھتائے گا کاش میں وہ بھی کر لیتا، کاش میں فلاں جو نیکی کا کام ہے وہ بھی کر لیتا، لیکن وہاں تو یہ ٹائم نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور ٹائم بھی وہ جس کی قدر و قیمت ہم جان چکے ہیں، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس ٹائم کی ویلیو کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہاں اللہ پاک نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قیمتی تحفہ روزے کی صورت میں ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اب ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ بہت کچھ ہم پہلے بھی جانتے ہیں، یہ صرف یاد دہانی، تھوڑا سا اس کو سبق کو ریوائز کرنا، دہرانا، کہ چلو کچھ نئے سرے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، کچھ ہمارا اللہ کے لیے عہد اس کی تجدید ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ کتب علیکم، یہ تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اب فریضے سے ہم بھاگ نہیں سکتے، جیسے نماز فرض ہے ایسے روزہ بھی فرض ہے۔ ایمان والا سمجھتا ہے کہ میں نے دن کے اندر 5 وقت نماز کو ضرور بھی ضرور ادا کرنا ہے، نماز کا تو سب سے پہلے نمبر ہے، کیونکہ آپ سن میں ایک اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ فرمایا یہ 5 نمازیں تحفہ ہیں، یہ خطبہ جمعہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اور ان سے بڑھ کر کے یہ ماہ رمضان اور یہ روزہ یہ بھی تحفہ ہے، اور یہ ایسے اعمال ہیں مکفرات لما بینہن، جو کچھ ان کے درمیان میں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو یہ معاف کرواتے ہیں اور ان کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز، ایک خطبہ جمعہ سے اگلا جمعہ، اور ایسے ہی ایک ماہ سیام ہم نے گزارا، ماہ رمضان گزشتہ، اور اب ہم نے یہ جو رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا ہے اور نبھانا ہے،
درمیانی گناہ اللہ کے فضل و کرم سے معاف. اذا اجتنبت الکبائر، جو کبیرہ گناہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ علیحدہ سے. لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے. اب روزہ یہ متواتر ہمارا عمل ہے. اللہ پاک بس ہمیں خلوص کے ساتھ اس کو نبھانے کی اور اس کے آداب کا خیال رکھنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائیں، کیونکہ روزے کے مقاصد ہیں. لہٰذا لفظی معنی تو اس کا امساک کا ہے، رک جانا لغت کے حوالے سے، اور عملی طور پہ اس کی ایک گویا تفسیر کی شکل سمجھ لیں. عرب لوگوں سے بھی ملتی ہے. وہ ایک گھوڑا تیار کرتے تھے اور اس کو بھوک پہلے بہت زیادہ کھلاتے پلاتے خوب موٹا تازہ ہو جاتا، پھر اس کو بھوک پیاس سے رکھتے، پھر وہ دبلا پتلا ہونا شروع ہو جاتا، بالآخر اس کا کھانا پینا بند کر دیتے. یہ ہماری تربیت ہے. جیسے عرب لوگ گھوڑے کی تربیت کرتے تھے، مقصد ان کا دشمن کے سامنے اپنے گھوڑے کو کھڑا کرنا اور میدان قتال اور جہاد کے اندر اتارنا تھا. جب اس انداز سے گھوڑے کی وہ تربیت کرتے تھے، اس کو کہتے تھے تزمیر کا عمل، یعنی گھوڑے کی گویا تزمیر کرتے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں ان کا مقابلہ ہو جاتا، اس گھوڑے کو میدان جنگ میں لے کر کے جاتے، وہ ہمت نہیں ہارتا تھا. ہاں مسلمانوں، ایمان والو، اللہ نے ہماری بھی تزمیر کروائی ہے کہ مومنوں تم بھی پورا سال کھا پی کے اس انداز سے کمزور نہ ہو جانا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے. وہ تو شاید قسمت کی بات ہے نا، ہمارے تو ارادے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال ہم سے وہی عمل دہرایا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، بھوک پیاس برداشت کر کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ٹائم دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے تو کہیں بس کھانے پینے کے چکر میں نہ لگے رہو. بھوک پیاس برداشت کر کے میدان جہاد میں اتر کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام کو فرض کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ جہاد بھی تمہارے اوپر فرض ہے. جو اللہ کے منکر باغی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے بھی قتل کرنا اور ان کو قتل کرنا اور ان سے جنگ کرنا، ان سے لڑائی کرنا، یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تم میٹھا میٹھا حاصل کرنے والے ہو، تم تو چوریاں کھانے والے ہو شاید، کہ جو بات میٹھی سی ہے وہ تو آنے دو. فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ کام ذرا مشکل ہے، ناپسند تو لگے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہو تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، نہیں ہو سکتا اس کا رزلٹ تمہارے لیے اچھا ہو. اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ میدان جہاد میں جانا اور دشمن کا علاج کرنا اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. دین کیا ہے؟ دین تو ہمارے اعمال کا نام ہے نا، جو کچھ ہم کر کے دکھاتے ہیں، اور ان ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ ہمارے سر چڑھے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے مخالف ہیں، تو ایسے مخالفین کا علاج کرنا یہ ہمارا ہی کام ہے. عرب لوگ چونکہ گھوڑے تیار کر کے ان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سیم وہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی. اب ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ صیام فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پہ کیا گیا تھا. مقصد اس کا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو بھائیوں، تقویٰ کے حصول کے لیے بڑا قیمتی سامان ہے یہ روزہ، اور یہ روزہ اس انداز سے ہمارے لیے تقوی کا باعث بنے گا کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ تو جہنم سے ڈال ہے. کیسا تقویٰ پیدا ہو رہا ہے؟ ایسا تقویٰ جو جنت کے حصول کا باعث بن جائے. فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، ساتھ مثال کس کی دی؟ ڈھال کی دی اور جنگ کی دی. جیسے تمہاری ڈھال تمہیں میدان جنگ میں دشمن سے بچاتی ہے، ایسے یہ روزہ کل قیامت والے دن تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. تو اس جان کو دشمن سے بچانا،
اس میں کوئی اتنی بچت والی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم زندہ رہ جائیں گے، لیکن اگر شہید ہو جائیں تو یہ تو اتنا اونچا مقام ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ ہی بہت زیادہ ہے. یہ کوئی اتنی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے یعنی دنیا میں دشمن سے بچ جانا، اس سے شہادت اونچا مقام ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ تو ہمارا اصل کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ قیمتی اعمال، یہ اللہ تعالیٰ کے تحفے، یہ ہمیں نصیب ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لہذا ایک اور حدیث جس کے اندر روزے کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ. اس کے ساتھ بھی وہی ڈبل پالیسی چل رہی ہے، ایک تو روزہ، دوسرا میدان جہاد کے اندر بھی. یعنی روزہ ایسا عمل ہے جو آپ روزے کی حالت میں دشمن سے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر اتنا اجر بڑھ گیا ہے کہ پیارے پیغمبر فرماتے جو بندہ ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھے گا جہاد کرنے کی صورت میں، زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیں گے. ایک ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے. لیکن وہی چیزیں ساتھ ساتھ روزہ اور جہاد فی سبیل اللہ کٹھے. ہاں بھائیو، اس لیے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ میرے بندے، ان کو تنگ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. چلو یہاں والوں کو تنگ نہیں کریں گے تو وہاں والوں کو کریں گے، کشمیر والوں کو تنگ نہیں کریں گے تو وہاں فلسطین والوں کو کریں گے، فلسطین والوں کو تھوڑی معافی مل گئی ادھر شام کے اندر کام شروع ہو جائے گا. یہ سلسلہ متواتر جاری ہے. ان لوگوں کا جو ہمارے مد مقابل ہے، جو اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن ہیں، ان کا علاج کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذرا میٹھے میٹھے اعمال بتائے جن کے ساتھ کچھ زیادہ ہمارا نقصان نہیں ہوتا، وہاں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کو بھی ساتھ ساتھ چلایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ یہ اسلام کی چوٹی ہے. یہ سب سے جو اونچا مقام ہے اسلام کے اندر وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے. اس لیے روزے کا سلسلہ ہے، ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر جاری ہے. اور پھر دیکھیے روزہ کتنا قیمتی عمل ہے، کیسا خوبصورت تحفہ ہے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نیک عمل اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے. چلے 700 کو بھی ڈبل کر لے، لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سوائے روزے کے، روزے کا ثواب لکھا نہیں جاتا. اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے نے مجھے خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھو صوم، بس اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے، اپنی مہربانی سے اس کے اجر و ثواب سے اس کو نوازوں گا. لہذا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تب اس کو اپنے اعمال کا وہ صلہ جب نظر آئے گا پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی. اور اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لازم ملزوم ہیں، جہاں جہاد فی سبیل اللہ لازم ملزوم ہے، ایسے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے. اور پیارے پیغمبر نے بھی اس قرآن مجید جیسے عظیم تحفے کو بالکل ساتھ ملا کے پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. ایمان والوں خوش ہو جاؤ، کل قیامت والا دن جہاں بہت سارے سفارشیوں کی ضرورت ہوگی، کوئی نہیں ملے گا کسی کو، تو وہاں قرآن مجید اور روزہ یہ انسان کے لیے سفارشی بن کے پیش ہوں گے. وہاں تو انسان بڑا خواہش مند ہوگا، کاش مجھے کوئی سہارا ملے. تو ایسے حالات میں یہ قرآن مجید کا سہارا، یہ روزے کا سہارا، یہ تو بہت ہمارے لیے ایک سرمایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اور روزے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ کل جب کوئی نہیں ہوگا ہمارا کام بن جائے. اور پھر مزید روزے دار کے لیے آپ فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، اسپیشلی طور پہ
ایک دروازہ جنت کے اندر موجود ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ فرمایا اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، قیامت والے دن کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا ان کے سوا، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بھی کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ کتنے اعزاز کی بات ہے، یہ ایسے قیمتی اعمال اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں کر دیے ہیں اور ہمیں عنایت فرما دیے ہیں، اور ایسے قیمتی تحفے ہمارے لیے پیش کیے ہیں۔ صرف کمی اس بات کی ہے کہ ہم کس محبت کے ساتھ ایسے تحفوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے جذبے کا یہ تقاضا ہے، ہمارے اندر کی آواز ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا دل بالکل صاف شفاف اور بڑا خوبصورت ہے، اور عقلی طور پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، تو پھر ہمیں بھرپور طور پہ تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ان دیے ہوئے تحفوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین انداز سے دین اسلام کی فکر اور دین اسلام کے دیے ہوئے اعمال کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبی۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک آزمائش اس سے دو چار ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے اور کاروبار بند ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ اگر غیروں کی نسبت تقابل کریں تو بس اللہ نے ہمیں تھوڑا سا کھینچا ہے، ابھی پورے طور پہ نا ہمیں وہ ہمارا علاج نہیں کیا، حالانکہ ہم بڑے خطرناک علاج کے لائق ہیں۔ ہمارے اندر وہ اسلام کی روح نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، لہٰذا اب تو اللہ تعالیٰ نے مزید ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ ایسے لمحات عنایت فرمائے کہ ہم بس بڑے خلوص کے ساتھ اس کا رخ کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، یقیناً یہ سارے معاملات دعاؤں سے حل ہونے ہیں۔ اور جس قدر ہم اپنے مالک کو راضی کریں گے، عبادات کے ساتھ، روزے کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ، نماز تراویح کے ساتھ، نماز با جماعت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور ذکر اذکار کے ساتھ، اور توبہ استغفار کے ساتھ، اس کا متبادل کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ غیر بھی اب ادھر کو رخ کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں اگر علاج ہے تو ان چیزوں میں ہے۔ تو بھائیوں، ہمارے پاس تو یہ سب کچھ موجود ہے، اس لیے بس پرخلوص طور پہ اپنے دل کو پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، لگ جائیں مالک کی طرف، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ یہ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے اللہ نے ہمیں پہلے ہی بہت محفوظ رکھا ہے، مزید اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کریں اور اللہ ہمیں اس وبا سے بچائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں پیارے پیغمبر نے سکھائی ہوئی ہیں، اللہم آفنا فی بدننا، اللہم آفنا فی سمعنا، اللہم آفنا فی بصرنا، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا بڑی قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہم یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشینا، اللہم انت الاحد، اللہم انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر ساکن المسلمین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔